رونق اسٹیج باوقار مقدس علماء اسلام، سامعین بزم محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن کانفرنس، علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یعلم الکتاب والحکمہ۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج شب معراج بھی ہے اور پنجتن پاک کی یاد بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقدس علماء کرام کی موجودگی ہے۔ ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ غلام آسی صاحب قبلہ، ان کے علاوہ سرزمین بنگال کی مقدس ہستیاں یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں۔ ہندوستان کے عظیم شعراء اور خطبہ کی آمد ہے۔ میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں، رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کی گفتگو سے بھی آپ مستفیض ہوں گے۔ عظمت رضا بھاگلپوری صاحب قبلہ، غلام نور مجسم صاحب، مولانا غلام غوث غزالی۔ انشاءاللہ اگر سارے لوگ ایک ایک گھنٹہ پڑھے تو فجر کے بعد بھی وقت چاہیے۔ فقیر بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ تم خان بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو۔ مائی کا آپریٹر صاحب، اچھا یہ لوگ شاعروں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ابھی جب میرے بعد ان کی باری آئے گی نا تو انشاءاللہ سارا سسٹم اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے گا، ساؤنڈ بھی بڑھ جائے گا، سارا انتظام ان کا اعلیٰ قسم کا ہوگا، ورنہ نوجوان ان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ اور بات جب خطیبوں کی آتی ہے تو ایسے شیطان بھی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان تقریر سنے، اس لیے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ پوری رات اگر شاعری ہوئی تو ایک شعر بھی کوئی یاد کر کے نہیں جائے گا، اور اگر تقریر ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل سے ملک بازار میں کتنے لوگ شراب پینے سے توبہ کر لیں، جہیز مانگنے سے توبہ کر لیں۔ اس لیے آپ نعت بھی سنیں، ضرور سنیں۔ نعت سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور تقریر سننے سے کردار کو نئی جہت نصیب ہوتی ہے۔ تم خان بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو،
सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरात, हम रबीउन नूर मनाने वाले भी हैं और शबे मेराज की खुशी मनाने वाले भी हैं। या रसूल अल्लाह, आपके आने का मकसद क्या है? तो कुरान ने कहा युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत सिखाए, इल्म और हिकमत सिखाए। तभी बानी इस्लाम ने ऐलान फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, याद रखना नमाज बाद में फ़र्ज है, रोज़ा बाद में फ़र्ज है, हज बाद में फ़र्ज है, ज़कात बाद में फ़र्ज है। या रसूल अल्लाह, तालीम तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तालीम पहले फ़र्ज है। मर्द हो तो भी पढ़े, औरत हो तो भी पढ़े, बच्चा हो तो भी पढ़े, बूढ़ा हो तो भी पढ़े। या रसूल अल्लाह, कब से पढ़े? याद रखिएगा, बच्चा बालिग होगा तो नमाज पढ़ेगा, बच्चा बालिग होगा तो रोज़ा रखेगा, साहब इस्तिताअत होगा तो हज करेगा, साहब निसाब होगा तो ज़कात देगा। मगर या रसूल अल्लाह, तालीम हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र की मंजिल तक। अब जरा ठहर कर मुझे कहने दो, आज मेरी तकरीर का उन्वान है तालीम का मकसद क्या है, क्यों इंसान को तालीम से जुड़ना चाहिए, तालीम इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। इस्लाम ने नमाज से पहले, रोज़ा से पहले, हज और ज़कात से पहले तालीम की बात क्यों की। आमिना के लाल ने मस्जिद नबवी की तामीर से पहले सुफ़ा जैसे चबूतरे पर सहाबे कराम को क्यों पढ़ाया, जरा ठहर कर जानने की ज़रूरत है। आज का इंसान समझता है शायद जाहिल दौलत की वजह से आलिम से बढ़ जाएगा। सरकार मौलाए कायनात से किसी ने कहा हुजूर बड़े बड़े अमीर दुनिया में घूम रहे हैं, आका आपके पास दौलत तो नहीं है, आपके पास सरबत तो नहीं है। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं अपने रब के फैसले पर खुश हूँ कि अल्लाह ने लोगों के हिस्से में दौलत दी और मेरे हिस्से में इल्म दिया है। याद रखिएगा, मैं अपने रब के फैसले पर राजी हूँ, मौला ने मुझे इल्म की दौलत से माला माल किया है। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और तालीम एक तरफ। कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा, जो शिक्षा हासिल करेगा उसकी अजमत को दोबाला कर दिया जाएगा। बगैर पढ़े न कोई एसपी बनेगा, न कोई डीएम बनेगा, न कोई कलेक्टर बनेगा, न कोई साइंटिस्ट बनेगा, न कोई तारीखदां बनेगा। तुम चाहे कोई इल्म हो, जब उसे हासिल करोगे उस तबके में तेरा रुतबा बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे ही कौमे मुस्लिम के बच्चे जब कुरान पढ़ेंगे तो एक गरीब घराने का बच्चा हो, कुरान की बरकत से उसे कौम का इमाम बना दिया जाएगा। ये सारी चीजें कब होंगी? जब इंसान के पास इल्म हो। या रसूल अल्लाह, इल्म का मकसद क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है, इल्म एक प्रकाश है, इल्म एक चराग है। वो चराग जब इल्म के शम्मा को जला दिया जाए तो फिर ये शम्मा बुझने वाला नहीं है, फूकों से ये चराग बुझाया नहीं न जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इल्म के एक चराग को जलाया जिसे हुजूर सदरुस शरिया कहते हैं। उन्होंने दूसरे चराग को जलाया जिसे हाफिज मिल्लत कहते हैं। उन्होंने करोड़ों चराग को जलाया। आला हजरत ने बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर एक चराग को जलाया। आज उस एक चराग से पूरी दुनिया में करोड़ों चराग जल रहे हैं। अब गौर से सुनने की जरूरत है। ये इल्म के चराग को बुझाना किसी के बस में नहीं है जो बुझा दे। इल्म का मकसद क्या है? कुरान कहता है युज़क्कीकुम,
تاکہ تمہارے دلوں کو علم کے ذریعہ صاف ستھرا کر دیا جائے، تمہارے ماحول کو اچھا بنا دیا جائے، تمہاری پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تمہارا معاشرہ اچھا ہو جائے، سوسائٹی میں تم بہتر ہو جاؤ، حلال حرام کی تمیز ہو جائے، اچھا برا کیا ہے اس کا فرق تجھے معلوم چل جائے۔ جب تم پڑھو گے تب تجھے پتا چلے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جب پڑھو گے پتا چلے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ورنہ یاد رکھنا پھر تم میں اور جاہل میں فرق کیا ہے، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پی لیا، جہاں چاہا سو لیا، جیسے چاہا زندگی گزار لی، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم چاہے جیسے کھائیں، ہم چاہے جیسے پیئیں۔ آج سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ٹی وی پر بھارت کی مہیلائیں ڈیبیٹ کرتی ہیں، ہم کسی مولوی کے کہنے پہ دوپٹہ کیوں اوڑھیں گے، ہم کسی مولوی کے کہنے پہ اپنے لباس کو کیوں سنواریں گے، ہم کسی مولوی کے کہنے پہ اپنی زندگی کو کیوں گزاریں گے۔ یہ مختصر مولوی ساری دنیا پہ حکمرانی کریں گے، ہم ان کے بتانے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارے پاس بھی علم ہے، ہمارے پاس بھی شکھا ہے، ہم بھی تعلیم یافتہ ہے، ہم بھی سماج میں پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی کچھ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مولانا بتائے گا ہمیں پہننا کیا ہے، مولانا بتائے گا ہمیں کھانا کیا ہے، مولانا بتائے گا ہمیں پینا کیا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ہاں صاحب، مولانا اپنی بات نہیں بتاتا، مولانا تو باتیں مصطفیٰ جان رحمت کی بتاتا ہے، مولانا اپنی باتیں نہیں بتاتا، مولانا تو باتیں قرآن کی بتاتا ہے۔ اس لیے غور سے سننا، جاننے کی ضرورت ہے۔ بے شک تیرا جسم تیری مرضی، تجھے اپنے وجود پہ بڑا فخر ہے، تجھے اپنے جسم پہ بڑا کنٹرول ہے، تو آج سلطان رضا ملک بازار کے اس پنجتن فیضان پنجتن پاک کانفرنس سے دنیا کی ان تمام مہیلاؤں کو چیلنج کرتا ہے، تجھے اپنے جسم پر غرور ہے، تجھے اپنے علم پر ناز ہے، تجھے اپنی جوانی پر فخر ہے، تجھے اپنے لیکچرر اور پروفیسر ہونے پر فخر ہے، تو 9 ماہ ایک بچہ تیرے پیٹ میں پلتا ہے، اگر تجھے اتنا کنٹرول ہے تو ایک بچے کو پیٹ میں ہی تم سائنٹسٹ کیوں نہیں بنا دیتی، ایک بچے کو تم ڈاکٹر بنا کر لے آؤ، ایک بچے کو پیٹ سے انجینئر بنا کر لے آؤ، ایک بچے کو پیٹ سے 1 سے 100 تک یاد کرا کر لے آؤ۔ کہے گی مولانا کیسی بات کرتے ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے 3 سال کے بعد پڑھنا شروع کرتا ہے، 16 سال کی عمر میں میٹرک کرتا ہے، 20 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں انٹر کرتا ہے، 20 سال 21 سال کی عمر میں بی اے کرتا ہے، 25-26 سال میں انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بنتا ہے۔ مولانا کوئی بچہ پیٹ سے کیسے پڑھ کر آئے گا؟ میں نے کہا یہی فرق ہے تم میں اور ان میں۔ جن مہیلاؤں نے کہا میرا جسم میری مرضی، صاحب وہ چاہ کر بھی اپنے بچوں کو صاحب کردار نہیں بنا سکی، مگر جس فاطمہ ام الخیر نے بغداد میں کہا مولا جسم میرا ہے مرضی مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، جسم میرا ہے مرضی قرآن کی ہے، جسم میرا ہے کردار فاطمۃ الزہرا کی ہے، جسم میرا ہے پیغام مذہب اسلام کا ہے۔ اس فاطمہ ام الخیر نے بغداد کی سرزمین پر سرکار بڑے پیر دستگیر کو جنم بعد میں دیا ہے اور پیٹ میں 15 پارہ کا حافظ قرآن پہلے بنا دیا۔ اس لیے اسلام کی شہزادیوں سنو، سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بہتر دنیا میں کوئی عورت تیرے لیے آئیڈیل نہیں ہے، سیدہ خاتون جنت سے بہتر دنیا میں کوئی عورت تیرے لیے رہبر اور رہنما نہیں ہے۔ ان ٹی وی پہ ناچنے والیوں کو نہ دیکھو، ان ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرنے والوں کو نہ دیکھو، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب مائیں ناچنے والی ہیں، مائیں دن رات موویز اور فلمیں دیکھنے والی ہیں، تو ان کی اولادوں کا حال یہ ہے، فیس بک پر لکھتا ہے پٹھان موویز اتنی چل گئی، شرم آنی چاہیے، تو مسلمان ہے اور غیروں سے مقابلہ فلم کے ذریعہ کرتا ہے، تو مسلمان ہے کفر سے مقابلہ ناچ اور گانے کے ذریعہ کرتا ہے۔ ارے ظالموں تجھے پتا نہیں اسلام میں فلم دیکھنا
ہو، فلم دیکھنا کل بھی حرام تھا اور فلم دیکھنا آج بھی حرام ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو اگر فخر ہے تو کسی پٹھان پر نہیں، اگر بھارت میں کسی پٹھان پر فخر ہے تو تنہا بریلی کے احمد رضا خان پر فخر ہے، جنہوں نے بھارت کے مسلمانوں کو نچنیا اور بجنیا نہیں، عاشق مصطفیٰ بنایا ہے، عاشق مصطفیٰ بنایا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، خود بھی بدلنا ہوگا، اپنی اولادوں کی ذہنیت کو بدلنا ہوگا۔ یہ کیسے نوجوان ہیں جو فلم کے ذریعہ غیروں سے مقابلہ کرنے چلے ہیں؟ میں تجھے بتانا چاہوں گا، بھارت کی سب سے پڑھی لکھی مہیلا جنہیں لوگ اندرا گاندھی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اندرا گاندھی لندن کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی صاحب، لندن کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے اپنے بابو جی کو خط لکھا، چاچا جی، چاچا نہرو، آپ بابو جی اتنا تو بتایا جائے کہ دنیا کی سب سے کامیاب عورت کا نام کیا ہے، اس لیے کہ میرے کالج میں دنیا کی شکتیشالی مہیلاؤں پہ سیمینار ہونے والا ہے، میں بھی چاہتی ہوں ایک ایسی مہیلا پہ لیکھ لکھوں جو دنیا کی سب سے شکتیشالی عورت ہو۔ چاچا نہرو یہاں سے بڑی چنتن منتھن کے بعد اپنی بیٹی اندرا کو جواب لکھتے ہیں، بیٹی اندرا، دنیا میں میں نے بڑی بڑی رانیوں کی زندگی کا ادھین و مطالعہ کیا ہے، بڑی بڑی پٹرانیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، مگر اے میری بیٹی، دنیا کی سب سے کامیاب عورت ایک ہے اور اس عورت کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ اتنا سننا تھا، اندرا گاندھی جواب لکھتی ہے، بابو جی، حضرت فاطمہ کی عمر بڑی کم تھی لیکن دنیا کی سب سے کامیاب عورت 25 سے 26 سال میں کیسے بن گئی؟ چاچا نہرو جواب دیتے ہیں، بیٹی، عورت کی 3 زندگی ہوتی ہے، عورت کی 3 زندگی ہوتی ہے، سب سے پہلے کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کسی کی بیوی بنتی ہے، اس کے بعد کسی کی ماں بنتی ہے۔ اے بیٹی اندرا، دنیا میں اگر بیٹی نیک نہ ہو تو باپ کی زندگی بیکار ہے، بیوی نیک نہ ہو شوہر کی عزت کو خطرہ ہے، اگر ماں نیک نہ ہو تو نسلوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اے میری بیٹی، دنیا میں ہر باپ کو ایک کامیاب بیٹی کی ضرورت ہے، ہر شوہر کو ایک کامیاب بیوی کی ضرورت ہے اور ہر بچے کو ایک کامیاب ماں کی ضرورت ہے۔ اے میری بیٹی اندرا، میں نے بیٹیاں بہت دیکھی مگر رسول اللہ کی بیٹی سے اچھی کسی کی بیٹی نہیں دیکھی، میں نے بیویاں بہت دیکھی مگر حضرت علی کی بیوی سے اچھی کسی کی بیوی نہیں دیکھی، اور میں نے مائیں بہت دیکھی مگر حسنین کی ماں سے اچھی کسی کی ماں نہیں دیکھی۔ اب ذرا ٹھہر کر کے سنیے گا ورنہ لوگ کہیں گے سلطان رضا تیری تقریر سے رافضیت کی بو آتی ہے۔ جاننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ایک ولی سے کسی نے پوچھا، حضور حضرت عائشہ کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت فاطمہ کا رتبہ بڑا ہے؟ ہم سب کی امی جان ہے حضرت عائشہ، سنیوں کی شان ہے حضرت عائشہ، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو، جن کی برأت کے لیے قرآن میں کی آیت اتر جائے، اس عظیم ذات کا نام ہے حضرت عائشہ۔ صاحب جب پوچھا حضور حضرت عائشہ کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت فاطمہ کا، کہا اس اللہ کے ولی نے، ہاں سنو، اگر بیٹی کے طرف سے دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اور حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، تو بیٹی کی حیثیت سے فاطمہ کا جواب نہیں ہے۔ اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہے اور حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہے۔ تبھی تو میرے امام نے بریلی سے کہا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن کانفرنس۔ اس لیے میں نے اسے بول دیا ورنہ مراد آباد کے وہ مفتی صاحب مجھے یاد آ جاتے ہیں جب تقریر کرتا ہوں، تو سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے میں اسے بتا دیتا ہوں تاکہ میری قوم خوب جان لے۔ یاد رکھیے گا یہ بات اندرا گاندھی کے باپ کی ہے۔ چاچا نہرو نے کہا دنیا کی سب سے کامیاب عورت حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ آؤ دنیا والوں، اللہ نے انہیں کتنا کامیاب بنایا، کتنا اونچا رتبہ دیا۔ اللہ جن کے بابا محمد الرسول اللہ ہے،
جن کے شوہر علی یہ شیر خدا ہے، جن کے شہزادے سید الشہداء ہیں. اب آپ ذرا سا سوچیں اس عورت کا مقام کیا ہوگا، اس عورت کا رتبہ کیا ہوگا. اللہ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے. آج پوری دنیا میں جتنی عورتیں ہیں انہیں جاننے کی ضرورت ہے. حیا کسے کہتے ہیں، شرم کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں. آؤ آؤ، علم کا مقصد کیا ہے؟ کیا علم کا مقصد یہی ہے صرف ڈگریاں حاصل کر لی جائیں؟ کیا علم کا مقصد یہی ہے صرف ہمارے پاس ڈگریاں ہو؟ میں نے بی اے کر لیا ہے، میں نے ایم اے کر لیا ہے، میں نے انٹر کر لیا ہے، میں ڈاکٹر بن چکا ہوں، میں انجینئر بن چکا ہوں، میں پروفیسر بن چکا ہوں. برا نہ ماننا، کوئی انسان ڈاکٹر ہو، رات کو شراب کے نشے میں ڈوب جاتا ہو، لوگ کہیں گے ڈاکٹر ہے مگر چریترہین ہے، کردار کا اچھا نہیں ہے. کوئی انجینئر ہو، جوا کے اڈے کا بازار، جوا کا اڈا چلا رہا ہو، لوگ کہیں گے پڑھا لکھا ہے مگر اس کا چریتر ٹھیک نہیں ہے، کردار و کریکٹر اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ تعلیم کے ساتھ کردار کی بھی ضرورت ہے، تعلیم کے ساتھ اچھے کریکٹر کی بھی ضرورت ہے. آج مدرسوں میں کیوں مدرسوں کی تعلیم پہ سارے لوگ زور دیتے ہیں؟ مولانا صاحب حضرت علامہ غلام آسی صاحب قبلہ مدرسوں کو ماڈلائز کیجئے. مدرسوں میں کمپیوٹر بھی ہو، مدرسوں میں سائنس بھی ہو، مدرسوں میں انگلش بھی ہو. آج بھارت کا سب سے زیادہ بجٹ شکشا وبھاگ پہ خرچ کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں بے شک مدرسوں میں سب کو سنوارنا ضروری ہے، لیکن مدرسوں میں الحمدللہ اب صاحب وہ پہلے والا دور نہیں رہا. ایک عالم تنہا اس وقت اسکول میں بھی ہوتا ہے، مدرسے میں بھی ہوتا ہے، مسجد میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ایک عالم اپنی ذمہ داری کے لیے کھڑا ہوتا ہے. لیکن کتنے پرسنٹ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں جانتا ہوں آج اس وقت سینکڑوں نہیں کروڑوں عالم ہیں جو انگلش بھی جانتے ہیں، میتھ بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں. صاحب یہاں پر ایک سے ایک ایسے عالم بیٹھے ہوئے ہیں. فقیر خود مدرسے میں بھی پڑھاتا ہے، اسکول میں بھی پڑھاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کے درمیان بھی آتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ 1% بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں جب یہ وارث علوم نبویہ کی شکل میں نکلتے ہیں، نبی کے علم کا وارث بن کر مدرسے سے نکلتے ہیں، تنہا قوم کو مسجد میں خطاب کرتے ہیں، اے لوگوں شراب نہ پینا، اے لوگوں زنا نہ کرنا، اے لوگوں جوا نہ کھیلنا، اے لوگوں کسی کی بہو بیٹی پہ گندی نظریں نہ ڈالنا، اے لوگوں تجھے پتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. اے لوگوں سنو سماج میں کبھی جوئے کا بازار گرم نہ کرنا، رشوت نہ لینا، سود نہ کھانا، اچھا ویکتی اور انسان بن کر رہنا. یہ 1% جو علماء کی جماعت ہے، حفاظ کرام کی جماعت ہے، انہیں جہاں کھڑے کر دو جہاں یہ کھڑے ہوں گے قوم کی بھلائی کی باتیں، قوم کی اچھائی کی باتیں. مگر 99% ہماری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں. آپ نے کبھی انہیں بھی سنا ہے گھر میں آ کر کہا ہو ماں ناچ گانا غلط ہے، میری بہن یاد رکھنا کردار اچھا بنا کر رہو؟ ان کا حال یہ ہے جب چاہا ریموٹ اٹھایا ٹی وی پہ ناچ گانا لگا دیا، جب چاہا شراب کی بوتلیں پی لی معاذ اللہ، جب چاہا صاحب جا کر لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا، جب چاہا باپ کو گالیاں دے دی، جب چاہا بھائی کو برا بھلا کہہ دیا، جب چاہا عیش و عشرت کے لیے نکل پڑے. سوال یہ اٹھتا ہے 1% جو بچے مدرسے میں مسلمانوں کے پڑھتے ہیں انہیں سنوارنا ضروری ہے یا جو 99% اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کا محاسبہ ضروری ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا مدرسوں کا بہت حساب لیا آپ نے، ابھی ذرا کالجوں کا بھی حساب لیجئے، کبھی اسکولوں کا بھی حساب لیجئے. جا کر کالجوں میں پوچھئے پروفیسر صاحب میرا بیٹا کالج میں آنے سے پہلے باپ کی بھی عزت کرتا تھا، ماں کی بھی عزت کرتا تھا، ماں کی بھی عزت کرتا تھا، مگر جب سے کالج میں اس نے قدم رکھا ہے تب سے قلم کے بجائے یہ تو تمچے اور بندوق رکھنے والا بن گیا ہے، ماشاء اللہ شراب پینے والا بن گیا ہے، جوا کھیلنے والا بن گیا ہے، رات بھر موویز اور فلمیں دیکھتا ہے، کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. میری بیٹی آوارہ نہیں تھی، کالج میں آنے کے بعد سگریٹ پینے لگی ہے، چرس افیم اور گانجا پینے لگی ہے، کبھی تو کسی سے بات
نہیں کرتی تھی, اپنے بھائی سے بات کرنے میں شرماتی تھی, اب تو کلکتے کی گلیوں میں بوائے فرینڈ لے کر گھومنے والی بن گئی ہے. یہ وقت کا المیہ ہے, وقت کا تماشا ہے. بتائیں آخر ہماری بیٹی کا انجام کیا ہوگا؟ کالج کا پروفیسر کہے گا او صاحب یاد رکھنا میں یہاں پر کتابیں پڑھانے آیا ہوں, کسی کو کردار سکھانے نہیں آیا. وہ چاہے معاذ اللہ شراب پیے میں کیا کروں, وہ جوا کھیلے میں کیا کروں, میں کتابیں پڑھا سکتا ہوں, اس کے کردار کو اچھا نہیں بنا سکتا. اب 99% جہاں پڑھتے ہیں نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک وہاں صرف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, یہ نہیں بتایا جاتا باپ کا ادب کیا ہے, ماں کا ادب کیا ہے, بھائی کی محبت کیا ہے, سماج میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. لیکن یہ 1% بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں, جب یہ مدرسے میں قدم رکھتے ہیں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے, ساتھ میں نبی کا کردار بھی سکھایا جاتا ہے. بیٹیاں جب پڑھنے جاتی ہیں انہیں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے, ساتھ میں سیرت مصطفیٰ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے اس 99% کو صاحب سماج میں کیسے اچھا کیا جائے, اس 99% کو کیسے سنوارا جائے. اس کے لیے میں وہ مولوی نہیں آپریشن کر کے چھوڑ دوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو اللہ نے دولتیں دی ہیں نا, پلے اسکول کے نام پہ برباد نہ کرو, مدر ٹریسا کے نام پہ برباد مت کرو, ایمانوئل اور ڈی پی ایس کے نام پہ برباد نہ کرو. بچے 6 سال کے ہوتے ہیں تب جا کر کلاس 1 میں ان کا داخلہ ہوتا ہے. یہ جو 3 سال سے 6 سال کی عمر ہے نا, ہر بیٹا اور بیٹی کو مدرسوں میں لے کر کے جاؤ اور مدرسے میں اسلامک پلے اسکول کھولو, نرسری LKG UKG وہاں چلاؤ, ایک اچھا عالم ایک حافظ بحال کرو, 2 بہترین ٹیچر بحال کرو اور کہو صاحب ہم ان کے بچپن کو تمہاری مرضی سے نہیں اسلام کی مرضی سے سنوارنا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کو وہاں پر لے کر جاؤ. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, چاہے 1 کروڑ جلسے آنے والے دنوں میں ہو, چاہے 1 ارب تعویذیں لکھ دی جائیں, یاد رکھنا آپ کا ماحول کیسے سنورے گا یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. ان بچوں کی ماتھوں پر آپ کو اسلام کی تحریر لکھنی پڑے گی. آپ یاد رکھیں بچوں کو لے کر کے جائیں, پھر صاحب کہیں مولانا حضرت علامہ غلام آسی صاحب قبلہ ہم یہیں پر 3 سال اپنے بیٹا بیٹی کو پڑھائیں گے, 1 سے 100 یہیں پر, کا سے گیا تک یہیں پر, الف سے یا تک یہیں پر, نورانی قاعدہ یہیں پر, قرآن عظیم یہیں پر, انوار شریعت یہیں پر. دیواروں پر چھوٹے چھوٹے لوگو بنا کر شراب کی بوتل کی تصویر بنائیں اور لکھیں شراب پینا حرام ہے. جہیز کے سامان کی تصویر بنائیں, لکھیں جہیز مانگنا حرام ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. شراب پینا, چرس, افیم, گانجا پینا حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, رشوت لینا حرام ہے. عزت کی حفاظت, تعلیم کا سب سے بڑا مقصد اپنی عزت کی حفاظت ہے, بڑوں کی قدر. اب آپ کا بیٹا جب نرسری LKG UKG ناظرہ پڑھ کر آپ کا بیٹا اور بیٹی اسکولوں میں قدم رکھیں گے, میٹرک کرنے کے بعد, انٹر کرنے کے بعد اگر کالج کا کوئی آوارہ لڑکا آپ کے بیٹے سے کہے گا معاذ اللہ چل آج شراب پیتے ہیں, شراب کی پارٹی کرتے ہیں, وہ کہے گا نا نا نا, میں اسکول میں آنے سے پہلے مدرسے میں پڑھتا تھا اور مدرسے میں مولانا غلام آسی نے پڑھایا تھا, شراب پینا اسلام میں حرام ہے. میں دودھ تو پی سکتا ہوں, میں شربت تو پی سکتا ہوں, میں شہد تو پی سکتا ہوں, میں پانی تو پی سکتا ہوں, مگر میں کبھی شراب نہیں پی سکتا. کہے گا کیوں, تو وہ بول پڑے گا اس لیے کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے. کہے گا تجھے میری دوستی کا واسطہ, تو تیری بیٹی اور تیرے بیٹے یہ کہیں گے او میرے کالج کے ساتھیوں تو میرا دوست بعد میں ہے, میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام پہلے ہوں, نہ میں شراب پیتا ہوں نہ کسی کو شراب پینے دینا. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے نہ شراب پینا ہے نہ کسی کو شراب پینے دینا پلانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تبھی تو معراج کی شب ہے. میں یہ نہیں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہاں شرابے طہورا ہے یا کیا ہے, لیکن سنیے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جبریل امین نے معراج کی شب 2 پیالہ آقا کے ہاتھوں میں دیے, ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھا. آقا کریم نے کیا کیا, یا رسول اللہ آپ کی مرضی, آپ چاہے شراب پیئے آپ چاہے دودھ پیئے, کونین کے تاجدار ہیں, معراج
मेराज की शब है, दूध के प्याले को लेते हैं और आका पी लेते हैं, शराब के प्याले को छोड़ देते हैं। सिदरा के मकीन मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है और फरमा रहा है, महबूब आपने फितरत को अख्तियार किया है, अगर आप शराब पी लेते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अब मुझे ठहर कर कहने दो, तेरे नबी ने मेराज की शब में शराब की बोतल, शराब के प्याले को छोड़ दिया, दूध के प्याले को पिया। बताओ आज शबे मेराज में आने वालों और आज के जलसे से जाने वालों, तुम भी शादी की पार्टियों में जाते हो, तुम भी बड़े बड़े एनुअल फंक्शन में जाते हो, तुम भी बर्थडे पार्टियों में जाते हो। बंगाल का कोई तेरा साथी कहे चल माशाल्लाह चर्च पीते हैं, चल माशाल्लाह अफीम पीते हैं, चल माशाल्लाह शराब पीते हैं, स्मोकिंग और हीरोइन पीते हैं, कहना ना 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 मैं कभी नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहा नबी ने नहीं पिया। हाथ उठाकर बोल दे नबी ने, पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोल दे नबी ने नहीं पिया, इसलिए हम भी नहीं पिएंगे। पूछेगा क्यों? कह देना आका फरमाते हैं शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, जो शराब पी लेता है उसकी अक्ल खत्म हो जाती है। एक शराबी भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, माँ कौन है बेटी कौन है, बीवी कौन है बहन कौन है, शराबी भूल जाता है। यही वजह है भारत की सड़कों पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने कहा साहब शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? साहब पुलिस वाले कहेंगे मौलाना नहीं मालूम, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। ऐसे ही मेरी कौम के नौजवानों, अगर घर चलाने वाला नौजवान शराबी बन जाए तो घर में रहने वालों की जिंदगी को खतरा है। इसलिए हमें ये अहद करके जाना है आज के जलसे से कि इंशाअल्लाह आज के बाद जिंदगी में ना हम कभी शराब पिएंगे न शराब किसी को। जरा हाथ उठाइए कितने लोग हैं? माशाअल्लाह सारे लोग। चर्च पीना इस्लाम में हराम है, याद रखिएगा। खूब स्मोकिंग करना इस्लाम में हराम है, हीरोइन लेना इस्लाम में हराम है, गांजा पीना इस्लाम में हराम है, शराब पीना इस्लाम में, पूरा मजमा ऊंची आवाज, शराब पीना इस्लाम में और जहेज मांगना इस्लाम में। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, सारा मसला लोगों को मालूम है, बस अमल करने की जरूरत है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़े नेक लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। सुनो सुनो मेरी कौम के शहजादों, इसलिए आज के जलसे से आपको पैगाम लेकर जाना है। तालीम का मकसद यही है कि हम शराब से दूर हो जाएं, तालीम का मकसद यही है हम बेहयाई से दूर हो जाएं, तालीम का मकसद यही है हम बुराई से दूर हो जाएं। इसलिए जरा गौर से सुनना, गौर से आओ मेरी कौम के शहजादों, जरा करीब आओ। आज जानने की जरूरत है, आज नहीं जानोगे तो कब जानोगे? आज ही हमें जानना है। अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है माज़अल्लाह या रसूल अल्लाह मुझे ज़ना करने की इजाजत चाहिए। इतना कहना था, सहाबा नाराज हो गए। आका करीम फरमाते हैं ठहरो, जरा नौजवान को करीब आने दो, उसे गलत माहौल ने गलत बना दिया है, गलत लोगों की सोहबत ने उसे गलत बना दिया है, जरा करीब आने दो। जो ही नौजवान करीब पहुंचा, आका करीम अपने दस्ते मुबारक को उस नौजवान के सीने पे रखते हैं, इरशाद फरमाते हैं नौजवान तूने क्या कहा? या रसूल अल्लाह माज़अल्लाह ज़ना करने की इजाजत चाहिए। आका फरमाते हैं तुम जिस लड़की के साथ ज़ना करना चाहता है, बता क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकता है? नौजवान के आंखों में आंसू आ गए, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह कोई भाई अपनी बहन के साथ ये काम कैसे कर सकता है? आका करीम फरमाते हैं ऐ नौजवान, जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकता है? इसलिए कि इस्लाम कहता है जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे समाज में दूसरों की बहन भी तुम्हारे लिए बहन है। इसलिए जरा याद रखना, ऐ मेरी कौम के शहजादों, खूब गौर से याद रखना, आज हमारी निगाहें कहाँ है, आज हमारी नजरें कहाँ है? सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फातह मिस्र बन करके पहुंचे हैं, यहूदियों ने उनकी राह में फूलों को बिछा दिया, जवान
बेटियों को राहों में खड़ा कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ठहर गए, कहा बता तूने फूलों को क्यों बिछाया है? कहा बादशाह आपके इस्तकबाल में आप फातिह मिस्र हैं। कहा इन लड़कियों को क्यों खड़ा कर दिया है? कहा ये दस्तूर रहा है, जो भी यहाँ का बादशाह बनता है गवर्नर, लड़कियां उनकी खिदमत करती हैं। सुनो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या पैगाम दिया। कहा है यहूदियों इन फूलों को उठाओ। सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। और इन हसीनो जमीन लड़कियों को घरों पे भेज दो, इनका वजीफा मुकर्रर कर दो। तुम क्या चाहते हो? अय्यूबी की तलवार इन हसीन लड़कियों के जुल्फों में उलझ जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, तुम स्कूलों में पढ़ते हो, तुम ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हो, तुम कॉलेजों में पढ़ते हो। आज के बाद जब कॉलेज में कदम रखना तो जरा अपने बाप के अरमान का ख्याल रखना। तेरे बाप ने ये सपने सजाए थे, मेरा बेटा पढ़कर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा पढ़कर इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पढ़कर वक्त का कामयाब इंसान बनेगा। लेकिन तूने कॉलेज में कदम रखने के बाद कलम के बजाय, कॉपी और किताब से मोहब्बत के बजाय किसी के हसीन जुल्फों का तू शिकार हो गया। इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैगाम को याद रखना, अपने कलम को किसी हसीना के जुल्फों में न उलझाना, बल्कि अपने कलम की भी हिफाजत करना और भारत के बेटियों की इज्जत की भी हिफाजत करना। जमाने को दर्से वफा देना। हम इज्जत लूटने के लिए नहीं आए, हम इज्जत की हिफाजत करने के लिए आए हैं। आज लोगों का ज़हन बदल गया। यही वजह है मैं कहता हूँ आप सिर्फ मदरसों में मांग करते हो, मदरसों में कहते हो इंग्लिश पढ़ाओ। मैं आपसे कहता हूँ कॉलेजों में भी जाकर कहो, जहाँ आप मदर टेरेसा को पढ़ा रहे हैं, जहाँ आप सुनीता विलियम को पढ़ा रहे हैं, जहाँ आप कल्पना चावला को पढ़ा रहे हैं, जहाँ आप गांधी जी को पढ़ा रहे हैं, जहाँ आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा रहे हैं, वहीं पर और भारत के बेटे और बेटियों के किरदार और कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को पढ़ाइए, आमिना के लाल के कैरेक्टर को पढ़ाइए। मगर ये आवाजें उठाएगा कौन? ये बातें बताएगा कौन? ये बातें उठाएगा कौन? जाहिर सी बात है आज उठाने वाले की जरूरत है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा क्या बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ऐ लोगों, जमाना बदले या न बदले, लेकिन आपको अपने माहौल को बदलना होगा, आपको अपने इखलाक को बदलना होगा। अगर आपने बेटे बेटियों के बचपन की हिफाजत नहीं की तो ये जहेज के नाम पर बेटियां मारी जाती रहेंगी, जहेज के नाम पे ये लड़के ससुराल में बेचे जाते रहेंगे। इसलिए अपने मिजाज को बदलना होगा। कितने लोग बदलना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोले तो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारे लोग। लेकिन कैसे बदलिएगा? आप तो एक इमाम को मजबूत नहीं करते हैं, फिर समाज कैसे मजबूत होगा? अपनी बस्ती के इमाम के हाथों को मजबूत कीजिए। फिर देखिए जिंदगी में इनकलाब। मेराज की शब है, आमिना के लाल है, अल्लाह अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत की सवारी अक्सा में पहुंचती है। आका करीम जब अक्सा में पहुंचे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम के लिए खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह गौर से सुनना कि हजरत आदम भी खड़े हैं, हजरत इब्राहिम भी खड़े हैं। एक बार भी हजरत आदम ने नहीं कहा आने वाला मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ, ताज़ीम के लिए क्यों खड़ा हो जाऊं। एक बार भी हजरत इब्राहिम ने नहीं कहा मैं तो हुजूर का जद्दे आला हूँ, मैं ताज़ीम के लिए क्यों खड़ा हो जाऊं। बल्कि हजरत आदम खड़े हैं, जमाने को बता रहे हैं आने वाला मेरा शहजादा है, मगर आज मैं मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बनकर आया हूँ, मेरा शहजादा इमाम बनकर के आया है, मैं अपने इमाम की ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, कलकत्ता की गलियों में घूमने वालों, क्या तेरा भी इमाम तेरे सामने आता है? आप भी उसकी ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी अपने इमाम के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी अपने इमाम की इज्जत के लिए खड़े होते हो? नहीं नहीं, इमाम इमाम होता है। इसलिए याद रखिएगा इमाम की ताज़ीम जरूरी है, इसलिए हजरत आदम की ये सुन्नत है, याद रखना। इसलिए आज जिस पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं खूब याद रखने की जरूरत है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ और जब तक चादर बदलने के लायक न हो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपसे
पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ पर खड़े हो बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा में भद्रक है, सरकार मुजाहिद मिल्लत का आस्थाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार मुजाहिद मिल्लत का आस्थाना पहले बना है या वहाँ पे मदरसा पहले बना है? आप कहेंगे सुल्तान रजा खानकाह की तामीर बाद में है, वहाँ पर मज़ार की तामीर बाद में है, मगर दरसगाह की तामीर पहले है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह वाले चाहते थे, जानते थे कि अगर सिर्फ मज़ारों की तामीर हो तो यहाँ पर आलिम नहीं, यहाँ मजाबिर पैदा होंगे। जब मजाबिर पैदा होंगे चादरें बिकेंगी, कागज बिकेगा, मोमबत्ती बेचेंगे, अगरबत्ती बेचेंगे, फिर क्या होगा? ये कौम और समाज को बेचने वाले बन जाएंगे, जिन्हें सही से नियत याद नहीं, जिन्हें सही से कलमा याद नहीं। साहब ये बैठकर बुजुर्गों के मज़ार पर साहब इस्लाम का सौदा करेंगे, चादर का सौदा करेंगे, कागज का सौदा करेंगे। इसलिए सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मज़ार की तामीर बाद में और दरसगाह की तामीर पहले कराई, ताकि यहाँ मजाबिर नहीं कौम के आलिम पैदा किए जाए। इसलिए कि मजाबिर पैदा होंगे, चादर बेचने वाले बनेंगे, आलिम पैदा होंगे, इस्लाम की तबलीग करने वाले होंगे, नबी के किरदार की तबलीग करने वाले होंगे, चादर की भी हिफाजत करेंगे और अल्लाह के वलियों के मज़ार की अजमत को भी बयान करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बात है, आज हम जिस समाज में जीवित हैं, जिंदा हैं, आप भी तो कम नहीं हैं। आपका भी हाल ये है, जुमरात को चले जाते हो, जाहिल मजाबिर से जाकर आहिस्ता से कहते हो जरा बेटी के लिए एक ताबीज़ दे दो, बेटे के लिए एक ताबीज़ दे दो। जिसे सही से सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता तो मज़ार शरीफ से अगरबत्ती के वो क्या कहते हैं मिट्टी को उठाता है और कागज में लपेट कर तुझे देता है, इसे खोलना मत, मोमजामा करके पहन लेना। बगल में हंसता है, अरे मैंने तो आज इतने राख को बेच दिया। अरे साहब सुनो सुनो, मैं तुझे बताना चाहूंगा, मत जाओ इन जाहिल मजाबिरों के पास। अगर जाना ही है ना तो अपनी कौम के उस इमाम के पास जा जो तेरी मस्जिद में 5 वक्त सजदे करता है, नमाज़ें पढ़ाता है, कुरान की तिलावत करता है। तन्हाई में जाके उनसे मुसाफा करना, कहना हुजूर जब रात की तन्हाई में उठे ना तो मेरी औलाद के लिए दुआ कर दे, मेरी बेटी के लिए दुआ कर दे। जो कुछ तुझे नसीब होना चुपके से उनकी खिदमत करना। जब तेरा इमाम खुश होकर सजदा करेगा और उठकर दुआएं करेगा, इंशाअल्लाह वो भी खुशहाल होगा, पूरा इलाका खुशहाल होगा। इसलिए याद रखिएगा, इन आलिमों की कदर कीजिए। इमाम की तनख्वाह हमसे आला हो, हमसे ऊंचा हो और इमाम का किरदार भी हमसे आला हो। इधर किरदार आला हो जाए और उधर आपकी खिदमत आला हो जाए, इंशाअल्लाह फिर देख ले जमाने में इनकलाब आ जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, कौनैन के ताजेदार हैं और साहब मेराज की शब है, अक्सा में आका की सवारी पहुंची, सारे अंबिया ताजीम के लिए खड़े हैं। जिस नबी की ताजीम में सारे अंबिया खड़े हैं, सारे रसूल खड़े हैं, अल्लाह अल्लाह वही इमामुल अंबिया है, वही इमामुल रसूल है। मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं। इतने में एक मुकद्दस खातून, एक पाकीज़ा औरत मस्जिद नबी शरीफ में चली आ रही है। आका करीम की नजर पड़ी है, फौरन मुस्तफा जाने रहमत उस औरत की ताजीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज करते हैं, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ए आका जी, सारी दुनिया आपकी ताजीम करती है, ये कौन पाकीज़ा खातून है जिनकी ताजीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है? कौनैन के ताजेदार मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे सहाबा तुझे नहीं मालूम तेरा नबी जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, ये औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐसा तो नहीं हम सिर्फ जलसों में उलझ कर रह गए, ऐसा तो नहीं सिर्फ हम नारों में उलझ के रह गए, ऐसा तो नहीं हम सिर्फ वाह वाह में उलझ के रह गए, नबी की सीरत को भूल गए, नबी के किरदार को भूल गए, आमिना के लाल के कैरेक्टर को भूल गए। आका सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, आका करीम अपने कांधे से चादर मुबारक को उतारते हैं और जमीन पर
بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے جہاں آپ کے بیٹے نے اپنی چادر بچھائی ہے، اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو، اے میری قوم کے نوجوانوں، کیا تم بھی کبھی اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم بھی کبھی اپنی ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ آج ہماری حالت یہ ہے، بیٹا اپنے آفس میں چیئر پہ بیٹھا ہے اور باپ چپراسی کی طرح باہر کھڑا ہے، بیٹا پلنگ پہ بیٹھا ہے، ماں نیچے بیٹھی ہے، بیٹا کرسی پہ بیٹھا ہے، باپ باہر کھڑا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، اے میری قوم کے شہزادوں، انسان چاہے جتنی ڈگریاں حاصل کر لے، عالم بن جائے، مولانا بن جائے، مفتی بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ملک کا پردھان منتری کیوں نہیں بن جائے، لیکن کبھی ماں باپ سے اس کا رتبہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جو انسان کو ماں باپ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دے۔ اس لیے خوب یاد رکھنا، کونین کے تاجدار دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں۔ آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جانا ہے، آپ چاہے اپنے آفس میں بیٹھے ہو، آپ چاہے اپنے کالج کے چیمبر میں بیٹھے ہو، آپ چاہے اپنی دکان پہ بیٹھے ہو، یا آج آپ اپنے مکان میں بیٹھے ہو، پلنگ پہ بیٹھے ہو، بغل میں آپ کی بیوی بیٹھی ہو، بچے بیٹھے ہو، آپ کی بوڑھی ماں آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے کہنا، اے میری شریک حیات تم بھی کھڑی ہو جاؤ، اے میرے بچوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ دیکھو میری جنت آ رہی ہے، وہ دیکھو میری مقدس ماں آ رہی ہے، مقدس ماں آ رہی ہے۔ تیری بیوی تجھ سے کہے گی، کل تک تو ماں کی اتنی عزت نہیں کرتا تھا، آج اتنی عزت کیوں کر رہا ہے؟ کہنا، پگلی کل تک نہیں جانتا تھا، آج میں نے جان لیا ہے۔ جس نبی کی تعظیم میں سارے انبیاء کھڑے ہیں، وہ ہمارے نبی مسجد نبوی میں اپنی دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہیں۔ سنو، آقا تو دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہوئے، میں تو اس ماں کے لیے کھڑا ہوں جس نے 9 ماہ پیٹ میں خون جگر پلایا ہے، جس نے 2 سال دودھ پلایا ہے، جس نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جس نے کئی راتیں میری محبت میں جاگ کر گزار دی ہیں۔ آج تو میں اس باپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں جس نے دن کو دن نہیں سمجھا، راتوں کو رات نہیں سمجھا، پوری زندگی کی کمائی میری محبت میں قربان کر دی۔ اس لیے سنو، آقا مسجد نبوی میں ماں کے لیے کھڑے ہیں، میں ان کا امتی اپنے گھر میں ماں کے لیے کھڑا ہوں، گھر میں اپنے والد کے لیے کھڑا ہوں۔ اس لیے یاد رکھنا، آج کے جلسے سے پیغام لے کر جانا ہے، ہم کہیں بھی رہے، میری ماں میرے والد میرے سامنے آ جائے تو سب سے پہلے ہم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کتنے نوجوان ہیں جو اس پہ عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو ماشاءاللہ سارے نوجوان کریں گے، بڑے نیک لوگ ہیں۔ اگر یہ ایک پیغام آپ لے کر کے چلے گئے، یاد رکھنا، خوب غور سے یاد رکھنا، اسلام کے شہزادوں، آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا، حضور آپ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ وہ چادریں چڑھانے والوں صرف چادریں ہی چڑھاؤ گے یا بزرگوں کی عظمت کے کردار کو بھی اپنی زندگی میں اتارو گے؟ یاد رکھنا، خوب زندگی میں بایزید بستامی نے کہا تھا، اللہ کا ولی پوچھنا چاہتے ہو کیسے بن گیا؟ ماں کی دعا نے مجھے اللہ کا ولی بنا دیا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ناچ دیکھ لو گناہ ہے، فلم دیکھ لو گناہ ہے، موویز دیکھ لو گناہ ہے، اور انہی نگاہوں سے ایک بار ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ کون کہتا ہے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، نگاہوں کی پاکیزگی کی ضرورت ہے، اخلاق میں پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ جب بات ماں کی آئی، آقا نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور بات جب بیوی کی آئی تو آقا کریم فرماتے ہیں تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایمانداری سے بتائیے گا، یہ 5 انگلیاں برابر ہے؟ ارے 5 انگلیاں اٹھا کر بتائیے، 5 انگلیاں برابر ہے؟ نہیں ہے نا؟ اگر کوئی اسے زبردستی برابر کرنا چاہے تو نہیں ہو پائے گا۔ اگر علامہ غلام آسی صاحب چاہیں انگوٹھے کو اس انگلی سے برابر کر دے، انگوٹھا ٹوٹ جائے گا، مگر برابر، ارے زور سے بولیے، برابر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے 5 بچے برابر، ارے بولیے 5 بھائی برابر
नहीं है। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई आलिम मौलाना होगा, कोई कलकत्ता के जामे मस्जिद का इमाम होगा, तो कोई गांव का मजदूर होगा। बताओ, जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा? अरे बोलिए, उसे घर से निकाल दिया जाएगा? जो भाई गरीब होगा उसकी बेटी की शादी में उसकी जमीन खरीद लोगे? अरे बोलिए, मदद करें। लेकिन हो तो यही रहा है, हो तो यही रहा है, हो तो यही रहा है। अगर भाई गरीब अलग, भाई अमीर अलग। बाप के बाद सबसे बड़ा मर्तबा घर में बड़े भाई का है और बड़ी भाभी का है। बड़ा भाई पूरी जिंदगी कमाकर बाप के साथ खिलाता रहा, छोटा भाई डॉक्टर बना, कहता है अब तेरी औलादे बहुत है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। क्या एक मुसलमान का किरदार है? लेकिन आज होता यही है, समाज इतना बिगड़ गया, माहौल इतना बिगड़ गया, अगर भाई इंतकाल कर जाए तो लोग जाकर उसकी बीवी से कहते हैं, सुनो बेटे की शादी करोगी, जमीन बेचना तो किसी और को न देना, मुझे दे देना। सुल्तान रजा वैसे लोगों से कहना चाहेगा जो भाई के इंतकाल के बाद उसकी बीवी से जमीन खरीद लेते हैं, भाई के विसाल के बाद उसके बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, भाई गरीब हो तो उसे अलग कर देते हैं। सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, बहुत हजरत अली के नाम का नारा लगाते हो, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, जहाँ अबू बकर है वहीं उमर भी होंगे, जहाँ उमर है वहाँ उस्माने गनी भी होंगे, जहाँ उस्माने गनी है वहाँ मौला अली भी होंगे, और जहाँ मौला अली है वहाँ हजरत अमीर माविया भी होंगे। याद रखिएगा, हम काट छाट कर किसी का जिक्र नहीं करते, आला हजरत ने ये तरीका बताया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आज लोगों ने तमाशा बना दिया है, जब चाहा जहां चाहा वहीं पर अली अली शुरू कर दिया। उसे पता भी नहीं है कि अली ऐन से है कि अलिफ से है, उसे इतना भी पता नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे जाहिल शायरों के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे कह दीजिए, अगर आपको मनकबत खानी करनी है, आपको अशार ही पढ़ने हैं ना, तो साहब हजरत अली के शान में भी पढ़िए, अबू बकर की शान में भी पढ़िए, हजरत उमर की शान में भी पढ़िए, उस्माने गनी की शान में भी पढ़िए, हजरत अमीर माविया की शान में भी पढ़िए, हजरत इमाम हसन की शान में भी पढ़िए। ऐसा नहीं होगा, याद रखना, जिसने सिर्फ सहाबा को माना, अहले बैत को छोड़ा, वो खारजी हो गए, और जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को माना, सहाबा को छोड़ दिया, वो राफिजी हो गए, और जिन्होंने दोनों के दामन को थाम लिया वो अहले सुन्नत वल जमात हो गए। है ना, इसलिए मैंने बोल दिया माजरत के साथ, है ना, चूंकि तकलीफ होती है, और तकलीफ ये कब तक सीने में रखे, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने अपने एक शागिर्द को कहा, बेवकूफ, ये क्या हर साल अलग अलग जश्न मनाते हो, एक ही बार मनाओ जश्न सहाबा व अहले बैत। जानते हैं, उसने दावत देना ही छोड़ दिया, दावत देना ही छोड़ दिया। अब साहब जाहिर सी बात है, शागिर्दों का मिजाज भी आला हो गया है। अब फिर जो स्टेज पर आ जाए, इसके मिजाज के आला होने का क्या कहना। जहां आपके नारे मिलते हो, जहां आपसे नजराने मिलते हो, फिर वहां पर हम जैसे हकीर मौलवियों का क्या वजूद है। ये तो अजमत भागलपुरी जैसे लोग हैं जो थोड़ी बहुत मोहब्बत कर लेते हैं, है ना, माशाअल्लाह, इन शुराए कराम की मोहब्बतें। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था, खूब गौर से सुनिएगा, जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दे, या रसूल अल्लाह। हजरत अली है, हजरत उस्माने गनी है। आका करीम ने पूछा, अली फातिमा को महर देने के लिए कुछ है? आखिरी बात सुन ले, 10 मिनट मेरे टाइम में बाकी है ना, सिर्फ 10 मिनट, याद रखे, तकरीर लंबी नहीं। हजरत ने कहा था 1.5 घंटा, मैंने कहा हजरत अगर 1-1 घंटा हम सब बोले तो फजर की आजान के बाद भी वक्त चाहिए, है ना, फजर की आजान के बाद भी वक्त चाहिए। क्या कहा आका ने, अली फातिमा को महर देने के लिए कुछ है? और
آج جب شادی ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لڑکی والوں سے پوچھو لڑکے کو ڈیمانڈ دینے کے لیے کچھ ہے؟ کیا طریقہ ہے صاحب؟ عرض کرتے ہیں حضرت علی یا رسول اللہ کچھ نہیں، علی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں پھر بھی فاطمہ سے نکاح، رہنے کے لیے مکان نہیں پھر بھی فاطمہ سے نکاح، سونے کے لیے بستر نہیں پھر بھی فاطمہ سے نکاح۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا والوں تیرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نکاح دولت دیکھ کر نہیں بلکہ حضرت علی کا علم دیکھ کر کیا ہے، حضرت علی کے تقوی کو دیکھ کر کے کیا ہے۔ اب ذرا ٹھہرو، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک زیرہ ہے، کہا جاؤ بازار میں بیچ دو، مہر کا انتظام کرو۔ اے میری قوم کے نوجوانوں تم کیا کرتے ہو؟ تم شیروانی کا انتظام کرتے ہو، گاڑیوں کا انتظام کرتے ہو، ولیمہ کا انتظام کرتے ہو، لیکن بتاؤ کیا تم اپنی بیویوں کو مہر دینے کا انتظام کرتے ہو؟ یاد رکھنے کی ضرورت ہے تم نے ایسا نہیں کیا اور کرتے بھی نہیں ہو، اس لیے آج فیضان پنجتن میں آئے ہو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ آج کے بعد جب بھی نکاح ہو کسی کا نکاح تو یاد رکھنا بارات کا انتظام بعد میں کرنا، حضرت علی کی طرح مہر دینے کا انتظام پہلے کرنا۔ لوگ کہتے ہیں تاج محل محبت کی نشانی ہے، میں کہتا ہوں حضور والا تاج محل یہ جاہلوں کی محبت کی نشانی ہے۔ چلو مکہ شریف میں اور حضرت زبیدہ کے نام کی نہر دیکھ لو، نہر زبیدہ حقیقی محبت کی نشانی ہے۔ یاد رکھنا کیا کہا تھا حضرت زبیدہ نے اپنے شوہر ہارون رشید سے، مہر دینا چاہتے ہو تو میرے نام پر عراق سے لے کر میدان عرفات تک نہر زبیدہ بنوا دو، نہر زبیدہ بنوا دو۔ ہے محبت تجھے اپنی بیوی سے، ہے محبت تجھے اپنی بیوی سے، تیری حالت تو یہ ہے شادی کے بعد سیلفی لے کر لکھتا ہے آئی لو مائی وائف، بیوی کمنٹ میں لکھتی ہے ظالم تم کہتا ہے میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میری ڈولی اٹھنے سے پہلے میرے باپ کی زمین کس نے بچوا دی، میری ڈولی اٹھنے سے پہلے میری ماں کے زیورات کس نے بچوا دیے، تو محبت کیا کرے گا؟ تو نے تو شادی سے پہلے میرے باپ کی دولت کو لوٹا، تو نے شادی سے پہلے 50 جوڑے کپڑے مانگے، تو نے شادی سے پہلے تو ایک ڈولی کا بھی انتظام نہ کر سکا۔ محبت تو میں نے کی کہ نکاح کے بعد تیری محبت میں اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، پوری زندگی تیری محبت میں گزارنے کے لیے آ گئی۔ اس لیے اسلام کے شہزادوں ان باتوں کو خوب یاد رکھنا، ذہن میں بسا کر کے جانا، خوب بسا کر کے جانا۔ جیسے اسلام میں شراب پینا حرام ہے، اسلام میں زنا کرنا حرام ہے، اسلام میں رشوت لینا حرام ہے، اسلام میں سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی اسلام میں جہیز مانگنا، پورا مجمع آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر بولے اسلام میں جہیز مانگنا حرام ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھیے گا آپ جو 50 جوڑے کپڑے مانگتے ہیں شادی کے وقت جہیز میں یہ حرام ہے۔ آپ VIP ولیمہ کھانے جاتے ہیں، کبھی آپ نے اللہ کے ایک ولی نے کسی سے پوچھا بتاؤ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، کہا تھا حضور کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤں، سامنے سے کھاؤں، آہستہ آہستہ کھاؤں، خوب چیبا چیبا کر کے کھاؤں، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھوں۔ اللہ کے ولی نے کہا ارے بندے کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تو کیسا مسلمان ہے؟ کہا حضور طریقہ کیا ہے؟ کہا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو کھانا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ وہ VIP ولیمہ کھانے والوں ولیمہ کی پارٹیوں میں جاتے ہو، کیا مرغ مسلم ہے، کیا بریانی ہے، کیا چکن چلی ہے، کیا للی پمپ ہے، کیا پیپسی کوکو کولا ہے؟ ارے امام صاحب قبلہ ایسا VIP ولیمہ تو پورے محلے میں نہیں ہوا تھا۔ اللہ اللہ، ارے صاحب ایک بار پوچھ تو لو، او ڈاکٹر صاحب، او پروفیسر صاحب، مولانا صاحب، یہ جو ولیمہ کھلا رہے ہیں یہ کہیں جہیز کے پیسے کا ولیمہ تو نہیں ہے؟ جیسے اسلام میں جہیز مانگنا حرام، اس مانگے ہوئے پیسے سے ولیمہ کا کھانا کھلانا بھی حرام۔ یاد رکھیے گا۔ اور اس وقت جو 50 جوڑے کپڑے مانگتے ہیں، بابا کے لیے الگ، ماں کے لیے الگ، بھائی کے لیے الگ، یہ سارے کپڑے رشوت ہیں۔ کیا ہے؟ اب بتائیے اس کپڑے میں نماز ہوگی؟
لیکن حاجی صاحب ہے فخر سے پہنتے ہیں سمدھیانہ کا کپڑا ہے۔ صاحبوں اس لیے سلطان رضا کی یہ پیغام محبت لے کر کے جاؤ، آج کے بعد اپنے باپ سے کہنا میرے باپ تو نے ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا مگر سسرال میں بیچنے کے لیے نہیں، کہے گا پھر کہنا ابا حضور بارات نہ لے جائے، 50 گاڑیاں نہ لے جائے، میں مسجد میں نکاح کر لوں گا۔ کہے گا تیرا باپ ولیمہ کہاں سے کرے گا، کہنا ولیمہ میں پورے گاؤں کو کھلانا ضروری نہیں ہے، ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے بعد آقا نے ایک پیالے دودھ سے ولیمہ کیا، میں غریب ہوں بکوں گا نہیں، آقا کی سنت پہ عمل کر کے امام صاحب کو بلاؤں گا، چائے بسکٹ کھلا پلا کر ولیمہ کر لوں گا، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، سماج سے جہیز کی برے رسم کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری زندگی میں بدلاؤ کیسے آئے، ہم خود بدلنا نہیں چاہتے ہیں، ہم بدلنا چاہتے تو ضرور موسم بدلتا، ضرور مزاج بدلتا، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی منزل سے دور رہ جاؤں۔ میں یہ پیغام دے رہا تھا، حضرت علی زیرہ لے کر بازار میں پہنچ گئے، لوگوں نے زیرہ کی قیمت 200 دینار لگائے، حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی، پوچھا علی بازار میں کیسے آ گئے، حضرت علی مسکراتے ہیں عثمان میں بازار کیا کرنے آتا، لیکن حضرت فاطمہ سے میرا نکاح ہونے والا ہے، میں مہر کے انتظام کے لیے زیرہ بیچنے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مرحبا میرے بھائی، اللہ نے تیرے لیے دنیا کی سب سے حسین و جمیل عورت کو چن لیا ہے۔ اے میرے بھائی علی زیرہ کی قیمت 200 دینار ہے، کیا آپ عثمان سے بیچیں گے، عثمان سے بیچیں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں آپ کو دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی جیب سے 200 دینار نہیں جتنا تھا 400 دینار نکالا، کہا علی یہ دینار بھی لے لے اور یہ زیرہ بھی لے لے۔ حضرت علی بھی خوددار تھے، کہا عثمان نہیں نہیں میں زیرہ آپ کو دوں گا تبھی پیسہ لوں گا۔ عثمان غنی نے 400 دیا، کہا علی فکر نہ کریں عثمان اور پیسہ لے کر آئے گا تاکہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ او بھائیوں کی مجبوریاں خریدنے والوں، او پڑوسیوں کی مجبوریاں خریدنے والوں، آج تم اپنے بھائی سے کہتے ہو زمین مجھے نہیں دو گے تو رشتہ ختم ہو جائے گا، پیسے بھی کم دیتے ہو، صرف حضرت علی کا نعرہ ہی لگاؤ گے یا حضرت علی کی سنت پہ چل کے بھی دکھاؤ گے، صرف عثمان غنی کا نعرہ ہی لگاؤ گے یا ان کے طریقے پہ چل کے دکھاؤ گے؟ حضرت علی مسکراتے ہوئے بازار سے مسجد نبوی میں پہنچے، آقا کریم نے پوچھا علی بہت خوش ہو؟ کہا آقا جی اپنے عثمان جو ہے نا، ہاں کیا ہوا؟ کہا حضرت عثمان غنی نے آقا جی زیرہ کی قیمت تو 200 دینار ہے مگر عثمان نے مجھے خوش ہو کر 400 دینار دیے ہیں۔ آقا مسکراتے ہیں کہتے ہیں بے شک علی اللہ نے میرے عثمان کو غنی بنایا ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی چلے آئے، عرض کرتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا مجال، میں اپنے بھائی علی کے زیرہ کو پیسے کے بدلے میں رکھ لوں؟ آقا جی ایک بھائی کی محبت کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ بھائی کے زیرہ کو خرید لیا جائے۔ آقا جی میں نے پیسہ علی کو زیرہ کے بدلے میں دیا اور یہ زیرہ آپ کے ہاتھوں بطور تحفہ حضرت علی کو واپس کر دیا۔ اے اسلام کے شہزادوں آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ، تیرا بھائی غریب ہے، تیری بہن غریب ہے، تیرا پڑوسی غریب ہے، اگر غربتی کی وجہ سے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے، بیٹیوں کے رشتے کے لیے اگر وہ زمین بیچتے ہیں تو یاد رکھنا تم کہنا میرے بھائی زمین مجھے دے دو لیکن قیمت نہیں، بول تجھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے، بول کتنے پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ دے کر زمین لے لے، پھر کچھ دنوں کے بعد جا کر اس زمین کو بطور تحفہ واپس کر دے تاکہ صحابہ کی سنت ادا ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تبھی تو ایک صحابی سے آقا نے فرمایا جا تمانا اپنے بھائی کو نہ چھوڑنا، اللہ کس کی وجہ سے تجھے روزی دے رہا ہے کون جانتا ہے، اس لیے کھانے سے پہلے پینے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، ماں کا خیال رکھنا، باپ سے محبت کرنا۔ نماز معراج المومنین ہے، مومنوں کی معراج ہے نماز، تمام
تمام گناہوں کے علاج کا نام نماز ہے، اس لیے نمازوں کی پابندی کرنا، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنا۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہم صرف انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، عالم بن جائیں، تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے ہماری زندگی میں انقلاب آئے، ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہماری سوسائٹی بہتر ہو، سماج میں ہم اچھا انسان بن کر کے زندہ رہے۔ مولا کریم ہمیں اور آپ کو اچھا بننے اور دوسروں کو اچھی باتیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہی، فقیر آیا، ملاقات ہوگی، بات ہوگی، پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔